آج کل پاکستان نے تاریخ کے بدترین سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے۔ آج پھر ڈیموں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ڈیم ہوتے تو اتنی تباہی نہ ہوتی۔ جب ڈیموں کی بات کریں تو ہر شخص کے ذہن میں کالا باغ ڈیم کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ کالا باغ ڈیم اپنی تعمیر کے اعلان کے بعد ہی متنازع ہو گیا۔ کالا باغ ڈیم پر اعتراضات کیا تھے؟ اگر یہ ڈیم بن جائے تو کیا فوائد ہو سکتے ہیں اور کتنے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اس کی تعمیر ہونے میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں، یہ جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ کسی کی نظر میں ترقی کا منصوبہ تو کوئی اسے تباہی سے تعبیر کرتا ہے۔ کالا باغ ڈیم پنجاب میں واقع ہے۔ اس ڈیم کے لیے پہلا سروے برطانوی حکومت نے 1873 میں کیا تھا۔ قائد اعظم کی اجازت سے فروری 1948 میں میاں والی کے مقام پر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تعمیر کیا گیا، جس کو جنا بیراج کہا جاتا ہے۔ ایوب دور میں دیگر آبی منصوبے تعمیر کیے گئے، لیکن کالا باغ ڈیم کاغذوں تک محدود رہا۔ کالا باغ ڈیم پر کام جنرل ضیاء کے دور میں شروع ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ڈاکٹر کینیڈی کمیٹی بنائی گئی، جس نے 1983 میں رپورٹ پیش کی، جس کے مطابق اس ڈیم کی اونچائی 925 فٹ ہوگی۔ 6.13 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کیا جانا تھا، جو پورے ملک کے 50 لاکھ ایکڑ رقبے کو سیراب کرتا اور سستی ترین 5000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی۔ ضیاء دور میں کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے لیے دفاتر تعمیر کیے گئے، روڈ بنائے گئے اور مشینری لگوائی گئی۔ خیبر پختونخوا نے اعتراض کیا کہ کالا باغ ڈیم کے موجودہ ڈیزائن سے نوشہرہ ڈوب جائے گا۔ اس اعتراض پر ڈیزائن میں تبدیلی لائی گئی اور ڈیم کی اونچائی 925 سے 915 فٹ کر دی گئی تھی۔ خیبر پختونخوا کی بات مانی گئی تو سندھ نے اعتراض اٹھایا۔ پنجاب سندھ کو پانی کا حصہ نہیں دے گا۔ اس پر صوبے کو پانی کی تقسیم کے فارمولے پر راضی کیا گیا۔ فارمولے کے مطابق پنجاب 37%، سندھ 33%، خیبر پختونخوا 14% اور بلوچستان 12% دریائے پانی لیں گے۔ جنرل پرویز مشرف نے کالا باغ سمیت 6 بڑے آبی منصوبوں پر کام کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ڈیم نہیں بنائیں گے تو مر جائیں گے، لیکن مشرف بھی کالا باغ ڈیم مکمل نہ کر سکے۔ یہاں ہم جانتے ہیں کہ اس ڈیم سے ملک کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے تینوں بڑے آبی ذخائر تربیلا اور منگلا ڈیم، جبکہ چشمہ بیراج کی مجموعی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 13 ملین ایکڑ فٹ ہے، جبکہ کالا باغ ڈیم اکیلا 6 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس پانی سے 50 لاکھ ایکڑ بنجر زمین سیراب ہوگی۔ کالا باغ ڈیم سے پاکستان کو سالانہ 15 ارب ڈالر کی زائد زرعی پیداوار ملے گی۔ زرعی اجناس میں سے کچھ درآمد نہیں کرنا پڑے گا۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جنوبی علاقے، سندھ کے زیریں علاقے اور بلوچستان کے مشرقی حصے ڈیم کے پانی سے قابل کاشت بنائے جا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کرک، بنو، لکی مروت، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کو مزید 20 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مل سکے گا۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے سندھ کو اضافی 40 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مہیا ہوگا۔ سندھ کے ریگستانی علاقوں کی پیاس کالا باغ ڈیم سے بجھ سکتی ہے۔ بلوچستان کو اس ڈیم سے 15 لاکھ ایکڑ فٹ پانی مل سکتا ہے۔ مشرقی بلوچستان کا 7 لاکھ ایکڑ اضافی رقبہ سیراب ہو سکے گا۔ کالا باغ ڈیم سے پاکستان 4 سے 5 ہزار میگا واٹ سستی بجلی پیدا کرے گا۔ 1 لاکھ افراد کو براہ راست روزگار ملے گا۔ گرم ترین قریبی اضلاع کا درجہ حرارت کم ہوگا، بارشیں بڑھ جائیں گی۔ یہاں پر اس ڈیم پر اٹھنے والے اعتراضات بھی بتانا ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا کے کالا باغ ڈیم پر 3 اعتراضات ہیں۔ بجلی پیدا کرنے والی ٹربائن اور تعمیرات پنجاب میں ہوں گی، اس لیے پنجاب وفاق سے بجلی پر رائلٹی کا حصہ لے گا۔ نوشہرہ کا بڑا حصہ ڈوب جائے گا اور کچھ علاقے بنجر ہو جائیں گے۔ ان اعتراضات کا جواب یوں دیا گیا کہ میاں والی جہاں یہ ڈیم بننا ہے سطح سمندر سے 688 فٹ بلند ہے، جبکہ نوشہرہ کی سطح سمندر سے بلندی 889 فٹ ہے۔ ڈیم کی تعمیر سے کل 27,500 ایکڑ رقبہ
जेर आब आएगा, जिसमें से 24,500 एकड़ रकबा सूबा पंजाब और सिर्फ 3,000 एकड़ रकबा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में है। कालाबाग डैम की वजह से नकल मकानी करने वालों की अक्सरियत भी पंजाब से होगी। अगर पाकिस्तान की तरक्की की तरजीहात हो तो कालाबाग डैम पर एतराज़ात खत्म हो सकते हैं, सियासी इत्तेफाक राय कायम किया जा सकता है।